شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، کیسز بڑے بڑے تھے، خبریں بڑی بڑی تھیں، اور آج بہت بڑے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال ان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں بالکل ان کے ساتھ خاص طور پہ بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مگر یہ جو آپ نے ابتدائی کہ آپ نے آخر میں بات کیا، یہ پاکستان کے ایشوز یہی ہیں، لوڈ شیڈنگ، بجلی، مہنگائی، بے روزگاری، یہی ہیں، اور میں بھی انہی پہ فوکس رکھنا چاہوں گا۔ مگر میں ایک اس سے تھوڑا سا پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، کل ایک نون لیگ کا ایک الیکشن تو تھے ہی، مگر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور ایک قسم کی ری لانچنگ ہوئی، ایک نئی ابتدا، اور یہ ایک دکھایا گیا، اس طرح کا ایک تاثر دیا گیا کہ اب ایک نئی پارٹی نے جنم لے لیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ماضی کے ذکر بہت زیادہ تھا، مگر آج کا کوئی ذکر نہیں تھا، مستقبل کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور ایسے لگا کہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں، جو تمام دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان میں لوگ بلبلائے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، اس کا کوئی سلوشن یا آج کا ذکر نہیں تھا۔ یہ میرا ہی خیال ہے یا آپ کو بھی کچھ ایسا لگا، اور کیوں؟ دیکھیں، یہ پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس موقع کو کیسا استعمال کریں۔ 6 سال بعد میاں صاحب واپس پی ایم ایل این کے صدر بنے، ان کے سودے سے عدالتوں نے ہی علیحدہ کیا تھا۔ تو بہرحال حکومت چونکہ شہباز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت کیسے چلے گی یا کیا ہوگا، یہ کام شہباز صاحب کے ذمہ ہی ہے، وہی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کچھ ڈائریکشن یا کچھ سوچ نظر آنی چاہیے تھی کہ جماعت کدھر جائے گی۔ میاں صاحب نے اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کیا، میں ان کا مشکور ہوں، میرے آپ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اور یہ میاں صاحب کا ایک خاصہ ہے، ان کی ایک ہمیشہ دوستوں کے لیے سوچ رہی ہے، اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو جو جیل گئے ان کو یاد رکھا۔ لیکن اب پارٹی کی ڈائریکشن اور حکومت کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ میاں صاحب کو ہی دینی پڑے گی۔ میں آج آپ کا چل رہے تھے، ٹکر چل رہے تھے کہ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان موجودہ پارٹیوں نون لیگ سمیت جو ہے، جو اس وقت زمینی حقائق ہے، میں اس لیے بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا، یہ ان کے پاس یہ سلوشن آفر نہیں کر رہے ہیں، کیا اس سے کیا مراد تھی آپ کی؟ ایلیبریٹ کریں۔ دیکھیں، اس وقت یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ تمام جماعتیں پچھلے، اگر آپ صرف 5 سال کا عرصہ ہی لے لیں یا 3 سال کا بھی لے لیں، سب جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، اور وہ ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکیں، مزید خرابی کی طرف ہی ملک گیا ہے۔ اس لیے مجھے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ آج جو حکومت ہے یہ معاملات کو حل کر پائے گی۔ تو آج ہمیں نہ ان کی کوئی سوچ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ایسی پرفارمنس ہے، بلکہ وہی جو پہلے 16 مہینے والا معاملہ تھا، وہی اسی قسم کے معاملات آج بھی چل رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی فیصلے نہیں ہوتے، معاملات کو حل نہیں کیا جاتا۔ تو ان حالات میں اب آپ کو ذرا اس جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس سلوشن معاملات کا نکالنا پڑے گا، کیونکہ جو یہاں کہا گیا کہ بجلی کے معاملات لوگوں کے ہیں، گیس کے ہیں، روزگار کے ہیں، اصل حقائق یہی ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ معیشت کو، یہ ساری بات معیشت پہ آ کے رکتی ہے، لیکن معیشت بھی اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت بھی نہیں چلے گی۔ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، آج اس کا حل پولیٹیکل لیڈرشپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ عامر صاحب نے گفتگو کی کہ آپ نے جو صحافیوں سے بات چیت کی، تو اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا تو کیا کہ انہوں نے آپ کو یاد رکھا، مگر آپ نے اس چیز کو ایک مرتبہ پھر سے انڈورس کیا کہ آپ ان کے طرز سیاست سے متفق نہیں ہیں، یا آپ کا ان سے اس معاملے پہ اختلاف ہے۔ ہمیشہ سے میاں صاحب کا طرز سیاست تو ایسا ہی رہا ہے عباسی صاحب، اس بار کیا مختلف ہے کہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوری اس حد تک بڑھ گئی ہے؟ کیا مختلف ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اختلاف ہے، میں نے یہ کہا کہ جس سیاست کا چناؤ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اور وہ سیاست ہے ہر قیمت پر اقتدار کی۔ یہ میں اس سے متفق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نہ الیکشن لڑا ہے اور میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوں۔ ویسے وہ عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جتنے گلے شکوے نظر آتے ہیں اس وقت ان کی
وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، پنجاب کی چیف منسٹری ان کے پاس ہے، بلوچستان میں بھی وہ کولیشن پارٹنر ہیں. تو جب آپ کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں پھر آپ کو سلوشن دینے ہوتے ہیں، آپ گلے شکووں میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی نشاندہی کرنی شروع کر دیں کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے، تو پھر حکومت نے کیا کرنا ہے. میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کل اس میں زیادہ جو باتیں ہونی چاہیے تھیں وہ مستقبل کی ہونی چاہیے تھیں کہ کیا حل ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، کیسے وہ معاملات کو بہتر کرے گی. وہ عنصر نظر نہیں آیا یا بہت کم تھا. تو اس کو اب ذمہ داری ہے جماعت کی اور میاں صاحب کی کہ یہ بھی ایلیبوریٹ کریں، عوام کو وہ امید دیں کہ وہ کیا معاملات ہیں، کیسے معاملات کو حل کریں گے، حالات کو کیسے بہتر کریں گے. اس بات کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ تو آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا، اس میں تو چلیں ایک بہانہ تھا کہ جی ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہماری زیادہ کانسٹرینٹس ہیں. اس دفعہ بھی پارشلی کولیشن تو ہے، وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر کیبنٹ کے اندر یا جو فیصلہ سازی کے اندر وہ نون لیگ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں. تو اس دفعہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے مقابلے میں ابھی زیادہ برے حالات ہیں، تو اس دفعہ تو بہانہ بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے. جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے ان کا ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہوں گے ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کے اپنے سینئر لوگ وزیر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو حکومت کو مستحکم زیادہ ایک ڈیپتھ دیتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. جب آپ کی اپنی اکیلی جماعت ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے لوگوں کی جو وزیر بنتے ہیں، اور وہی اب نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو معاملات کو طے کر سکے، اور شاید حالات جو ہیں وہ پی ڈی ایم والی حکومت سے بھی خراب ہی نکلیں. میں آپ سے آنا چاہوں گا، جو آپ کا بنیادی فیلڈ بھی رہی بھی ہے، آپ بطور وزیر اعظم بھی انرجی کو دیکھتے رہے، پھر آپ انرجی کے وزیر بھی رہے، تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا اور اس کو ہمارے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا یہ کریڈٹ بھی لے لیے گئے کہ جی ختم کر دی، اور آج بھی کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جی ہم نے 45,000 میگا واٹ بجلی بنا دی. ابھی آج کی سچویشن میں تو دیہات میں 18 گھنٹے، شہروں میں کئی جگہ 12 تک ہو رہی ہے. اور 19 آج کی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 26 ہے، 25-26 کے قریب 1000 کے قریب ہے، تو 19 بن پا رہی ہے. تو یہ 20,000 کی کیپیسٹی موجود ہے، چارجز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہی. اور سلوشن میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ماضی قریب کے مستقبل قریب کے اندر جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نظر آئے گا. یہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں بجلی کے نظام کے بارے میں. بجلی کا نظام جو ہے یہ جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، جو نئی کیپیسٹی ہے، یہ آپ کو تقریباً 28,000 29,000 دے سکتی ہے اگر آپ کے پاس فیول ہو. تو فیول ہمارے پاس اکثر نہیں ہوتا، ہم امپورٹ نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ کم جنریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جون اور جولائی کے چند مہینے ہی رہتا ہے جہاں پر آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کا جو لاس گیونگ یونٹس ہیں ان کے بیچنے کا بڑے ہی سالوں سے بڑی مضبوط گورنمنٹ نے ٹرائی کیا، وہ نہیں اس کو ہاتھ ڈال پائے. تو یہ ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر وہ کانٹریکچول جو امپلائیز ہیں سرکاری، وہ 150-200 ہوئے ہوئے تھے، پورا کانسٹیٹیوشن ایونیو بلاک ہوا تھا، رکا ہوا تھا. تو جب آپ میجر قسم کی یہ کرنے جائیں گے تو یہاں وہ آپ کو یہ گورنمنٹ کے اندر اتنی اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ آلریڈی کسان بھی سڑکوں پہ ہے. یہ آج لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ آج کے پی میں بھی، سندھ میں بھی، ادھر ادھر وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ اس گورنمنٹ میں یہ سخت ہے کہ یہ والے یہ فیصلے جو کہ جن میں سے بہت اچھے کچھ فیصلے ہیں یہ کر پائیں گے. نہیں، دیکھیں مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے فیصلے کرنا، لیکن یہ گزارش میں کر دوں کہ آپ نے 90% چیزیں بیچ دی ہیں. پاکستان نے سب کچھ بیچ دیا ہے. آپ نے بینک بیچ دیے، آپ نے سیمنٹ بیچ دیا، آپ نے فرٹیلائزر بیچ دیا، آپ نے گاڑی کی کمپنیاں بیچ دیں، آپ نے سب کچھ بیچ چکے ہیں. اب تو یہ صرف پی آئی اے رہ گیا اور ڈسکوز رہ گئے جو آپ کا ایشو ہے.
ان کو بیچنا ضروری ہے کیونکہ ان کا نقصان اتنا بڑھ گیا ہے. پی ٹی سی ایل آپ نے بیچ دیا, مونوپلی سچویشن تھی اس وقت, تو اگر وہ آپ نے نہ بیچے ہوتے تو سوچیں آج آپ کا کیا حشر ہوتا.